السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 16 ہے، اور لیکچر نمبر 16 میں آیت نمبر 30 انشاءاللہ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر انشاءاللہ تفصیلی طور پر اس پر بات کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آج کے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ ایک نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ماقبل کا رکوع مکمل ہو چکا ہے، اور پچھلے رکوع کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی 4 طرح کے بنیادی عقائد ہمارے بیان فرمائیں گے جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت ضروری ہیں۔ ان میں ایک تو عقیدہ توحید تھا، پھر عقیدہ رسالت تھا، پھر اس کے بعد قرآن کے اوپر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور عقیدہ آخرت یعنی مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اور حساب کتاب۔ یہ 4 طرح کے بنیادی عقائد تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ان چیزوں کو نہیں ماننے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ انعامات اور احسانات اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بتلائے تھے کل آخر والی آیات کے اندر، کہ ہمارے آپ کے اوپر بہت سے انعامات ہیں، ان انعامات کے باوجود آپ ہمارا انکار کرتے ہیں، آپ کفر کرتے ہیں، آپ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو اب کل کی آیات کے اندر جو انعامات ذکر ہوئے تھے ان کے اندر اگر آپ غور کریں گے، وہ تمام انعامات ایسے ہیں جو ظاہری ہیں، محسوس ہونے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ۔ حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ ایک نظر آنے والی چیز ہے، محسوس کرنے والی چیز ہے۔ انسان گھوم رہا پھر رہا ہے تو انسان کا ایک جسم ہے، وجود ہے، تو یہ ظاہری نظر آنے والی ایک اللہ کی نعمت اور انعام ہے۔ اس کے بعد اللہ اگلی آیت کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ہم نے آپ کے لیے پیدا کیا۔ اب زمین پہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے ہماری استعمال سے ریلیٹڈ ہوں، ہر چیز ایسی ہے کہ ظاہری ہے جو ہمارے استعمال کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی، نظر آنے والی چیزیں ظاہری ہیں۔ تو کل کے آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان انعامات کا ذکر فرمایا جو ظاہری نظر آنے والے انعامات تھے، اور آج کے اس رکوع سے لے کر اس رکوع کے اینڈ تک اللہ تبارک و تعالی ان انعامات کا ذکر فرمائیں گے جو نظر آنے والے نہیں ہیں بلکہ معنوی انعامات ہیں۔ اب نظر نہ آنے والے انعامات کیا ہوتے ہیں، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ افضل اس کائنات کے اوپر، اس زمین پہ انسان کو بنایا، ٹھیک ہے، ہر مخلوق سے افضل، حتیٰ کہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو یہ افضلیت نظر تو نہیں آتی، لیکن اللہ نے ایک کیا کیا ہوا ہے، کرم کیا ہوا ہے انسان کے اوپر کہ اس کو سب سے افضل بنایا۔ تو یہ ایک اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر جو نظر آنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے اللہ نے خلیفہ بنایا زمین پہ ہمیں، اللہ نے عزت دی، یہ اب عزت ہو گئی، خلیفہ بنانا، یا اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بطور انعام کی ہیں، لیکن نظر آنے والی نہیں ہیں، حسی نہیں ہیں، ان کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، معنوی انعامات ہیں اللہ کے کچھ۔ تو آج کی ان آیات کے اندر، یہ آنے والے رکوع کے اندر، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق آدم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیسے کی، اس پورے واقعے کو A to Z بیان کریں گے، اور ان کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے انعامات کا ذکر فرمائیں گے جو معنوی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ نے عزت بخشی۔ اب عزت محسوس کرنے والی چیز نہیں ہے، آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ معنوی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو فیلنگز کو کہتے ہیں نہ نظر آنے والی چیز۔ تو آج کے انشاءاللہ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ایک تو تخلیق کا بتلایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیسے کیا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے پورے رکوع کے اندر آدم علیہ السلام کا یہ پورا مکمل واقعہ بیان کیا جائے گا۔ تو پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آیت کا، پھر انشاءاللہ اس کے اندر جو تفسیر ہوگی انشاءاللہ وہ کر لیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، رَبُّكَ، تمہارے رب نے، کس سے کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا۔ کیا کہا؟ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا ایک نائب، یعنی زمین پر میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ، جب کہا، کس نے کہا؟ رَبُّكَ، آپ کے رب نے کہا۔ کس سے کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے کہا۔ کیا کہا؟ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں، بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، کہ میں زمین میں اپنے کیا بنانے والا ہوں؟ نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا، فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا، اتجعل،
کہ آپ بنائیں گے. یہ جو حمزہ شروع میں آیا ہوا نا، الف کے اوپر جو زبر لگی ہے حمزہ اتجالو، یہ استفہام کا ہے، یہ سوالیہ ہے، جملہ بن جاتا ہے اس سے کہ کیا آپ بنائیں گے فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو زمین کے اندر جو فساد کریں گے اس میں زمین کے اندر اور خون بہائیں گے زمین کے اندر. ٹھیک ہے، کہ فرشتوں نے اعتراض کر دیا ایک چھوٹا سا کہ آپ بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد برپا کرے اور خون بہائے. ٹھیک ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نسبح، ٹھیک ہے، وَنَحْنُ اور ہم نسبح، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور آپ کی پاکیزگی کرتے ہیں، لک آپ کی. ٹھیک ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. فرشتوں سے اللہ نے اس چیز کا جواب دیا. اصل میں ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے جب اپنی رائے کا اظہار کیا، فرمایا کہ میں زمین پر ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو فرشتوں نے آگے سے ڈائریکٹلی کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پہ جا کے فساد برپا کرے گی، آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت کریں گے. اور فرمایا اگر آپ کو اپنی حمد و ثنا اور تسبیح چاہیے تو ہم ہیں، ہم کرنے والے ہیں. اب اللہ نے بہت ساری مخلوق بنائی ہے، فرشتوں کے اندر بہت سارے فرشتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مستقل رکوع میں کھڑے ہیں تو وہ مستقل قیام میں کھڑے ہیں تو تا قیامت قیام میں ہی کھڑے رہیں گے، رکوع والے رکوع میں رہیں گے، سجدے والے سجدے میں رہیں گے، جو تسبیح بیان کرنے والے ہیں وہ تسبیح بیان کرتے رہیں گے. تو بہت سارے اللہ کی فرشتوں کی ایک نورانی مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو چونکہ منظور نہیں تھا ایک اپنا نائب، ایک اپنا خلیفہ زمین پر بھیجنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ان سے اس چیز کا اظہار کیا. یہاں پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے. یہ آیات کے اندر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ ایک مشورہ ہو رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نا، ہم عام طور پہ کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اپنے کسی ایسے بندے سے جو ہمیں لگتا ہے کہ یار اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ہمارے کو اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں اس معاملے میں، ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں یار ہم فلاں کام کرنا چاہتے ہیں، تو کیا رائے دیتے ہیں آپ؟ تو پھر ہمیں بتائیں گے ہاں یار یہ کام آپ اس طریقے سے کرو، یہ وہ. تو یہاں پر بھی بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اللہ مشورہ کر رہے ہیں فرشتوں کے ساتھ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اور پھر وہ آگے سے اللہ کو منع کر رہے ہیں کہ آپ ایسی اس کو بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھو مشورہ ہمیشہ ایسی جگہ پر کیا جاتا ہے جہاں پر بندے کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، پیچیدگی ہو کہ آیا یہ کام میں غلط تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، جب ڈاؤٹ ہو نا کسی چیز کے اندر تو وہاں پہ مشورہ لیا جاتا ہے. جب کوئی چیز آپ کے اوپر واضح نہ ہو، ٹھیک ہے، پیچیدہ ہو، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اس وقت آپ کسی اچھے بندے سے جو مشیر ہو، آپ کو اچھا مشورہ دینے والا ہو، آپ اس سے مشورہ کرتے ہیں. تو اللہ کو تو اس چیز کی ضرورت تھی نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کیوں ایک وہ مشورے والا بنایا؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے، مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اللہ کو اگرچہ مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق دینا تھا، درس دینا تھا امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو، کہ اپنے ہر کام کے اندر، اپنے معاملات کے اندر ایک دوسرے سے مشورہ لیا کرو. مشورہ کرنا سنت ہے. اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ درس دینا چاہ رہے ہیں، سبق دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں سامنے والے کو سمجھانے کے لیے، کوئی بڑا ہوتا ہے نا جب، اگر اس کو اپنے بچوں کو یا چھوٹوں کو کچھ چیز سمجھانی ہو تو وہ خود اس عمل کو کرتا ہے، اگر تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ خود کرتا ہے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. جیسے کہ روایات میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا سب کو بلایا اور پانی منگوایا، سب کو وضو کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں کر کے دکھانی پڑتی ہیں تب جا کے سمجھ آتی. تو یہ ایک جو یہ اس کا واقعہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کی جو ایک فضا قائم کی، ایک مطلب اس سین کو کریٹ کیا مشورے والا، تو صرف یہ بتلانے کے لیے کہ بھائی مشورہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بغیر مشورے کے ہر کام آپ نے نہیں کرنا، اپنی مرضی کے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک تو یہ چیز کلیئر ہو گئی. دوسرا اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اس زمین پر. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو اس کا قائم مقام ہو، اس کا نائب ہو. اور خلیفہ کے اگر آپ قرآن کے اندر غور کریں گے، خلیفہ دو معنی کے لیے آیا ہے قرآن کے اندر. ایک پہلا معنی تو وہی ہے کہ جو آدم علیہ السلام کے لیے متعلق فرمایا گیا کہ میں نے اپنا خلیفہ نائب بنایا. خلف یخلفو کے معنی دوسرے کے پیچھے آنے والے کو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ پہلے ہے، اس کے پیچھے جو دوسرا آئے گا اس کا خلیفہ ہوگا، بعد میں آنے والا. اللہ فرماتے ہیں نا والذی جعلکم خلائف فی الارض، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک دوسرے کے جانشین یا خلیفہ بنایا. یعنی جس طرح بیٹا اپنے باپ کا کیا ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی اس کا اس مقام پر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ یعنی نیابت انجام دینے والا پیدا کیا کہ زمین کے اوپر احکامات حکم صرف اور صرف اللہ کے چلیں گے. صرف اور صرف ان احکامات کو لاگو اللہ کی طرف سے کون کرے گا؟ آدم علیہ السلام کریں گے، یا پھر انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو جائے خلیفہ بنا دے وہ اس چیز کو کریں گے. اب یہاں پر ایک مسئلہ خلافت بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے مسلمانوں کے اندر، اور اس کے اندر کافی جو ہے نا مسائل ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، جیسے خوارج ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں مانتے مسئلہ خلافت کو. وہ کہتے ہیں خلیفہ صرف اللہ ہیں، ٹھیک ہے، صرف نظام صرف اللہ کا ہے اس دنیا پہ، خلیفہ ولیفہ کو وہ نہیں مانتے. خارجی وہ جو حضرت علی کے ساتھ تھے بعد میں جدا ہو گئے تھے، ان کا ایک اپنا عقیدہ بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے ان کا تھوڑا سا اس مسئلے کے اندر ہمارے مسلمس کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا اختلافات ہیں مسئلہ خلافت پہ. دیکھیں خلافت یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر آپ کا کام وغیرہ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، اگر مسئلہ خلافت طے نہ کیا جائے نا تو امت کے اندر اختلافات جو ہے نا بڑھ جائیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دنیا سے گئے، تو سب سے پہلے جو مسئلہ طے ہوا وہ خلافت کا ہوا، کیونکہ اگر اس وقت مسئلہ خلافت طے نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ اس وقت لڑائی جھگڑا یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا؟ خلیفہ بنایا گیا. اب خلیفہ کون بنے گا، کیسا بنے گا؟ تو اس کے مختلف طریقہ کار ہیں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر چیزوں سے ہمیں ملتے ہیں، صحابہ سے ملتے ہیں. بس اوقات خلیفہ جو ہے نا وہ جو ماقبل میں بندہ ہوتا ہے جو خود خلیفہ ہے، وہ اپنے بعد میں آنے والا خلیفہ چن لے، یا پھر وہ چند بندے بتلا دے، پھر اس کے بعد ان بندوں کے اندر سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر لیا جائے، یا پھر وہ کسی ایک بندے کا تعین کر لے کہ میرے بعد آنے والا یہی بندہ خلیفہ بنے گا. ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کی. اگرچہ بعض جگہ اشارے مل جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ نہیں بتلایا کہ خلیفہ کون بنیں گے. ٹھیک ہے، اشارتاً بہت ساری جگہوں پہ ملتا ہے. آپ نے اپنی نماز کی جگہ پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ خلیفہ آپ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک مسلم کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی میرے بعد اللہ بھی انکار کرے گا اور مومن بھی انکار کریں گے خلیفہ یعنی سوائے ابوبکر کے، یعنی ابوبکر کے علاوہ باقی سب کا انکار کریں گے، صرف ابوبکر جو ہے نا میرے بعد یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسلم کی روایت ہے جلد نمبر 2 کے اندر. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ الفاظ کے ساتھ مقرر نہیں کیا، ان کو چھوڑ دیا مسلمانوں کی رائے کے اوپر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مسلمان آپس میں طے کر کے ان کو خلیفہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے، آخری ایام ہوتے ہیں، تو آپ اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کر کے جاتے ہیں، باقاعدہ نام دے کے جاتے ہیں، خط لکھ کے جاتے ہیں جس کے اندر آپ کو خلیفہ مقرر کیا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی میرے بعد جو ہے نا عمر خلیفہ بنے گا، کیونکہ وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہے. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ 6 آدمیوں کا ایک شورا قائم کرتے ہیں، 6 بندوں کے نام ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد جو ہے نا یہ 6 آدمی جو ہے نا ان میں سے کسی کو آپ خلیفہ بنا لینا. اس میں سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز ہو جاتے ہیں. تو یہ جو خلافت ہوتی ہے اس کے یہ طریقہ کار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو عامۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے، کسی ایک بندے کو خلیفہ مقرر کر لیں، یا پھر جو پہلے والا خلیفہ ہے وہ اپنے بعد میں آنے والے کسی ایک بندے کو خلیفہ مقرر کر لے، یا پھر یہ ہے کہ چند بندوں کا بتلا دے کہ بھئی یہ بندے اہم ہیں، ان میں سے کسی کو بھی چن لیں، پھر ان میں سے جس کو بھی مقرر کر لیا جائے اس طریقے سے آپ اس کو خلیفہ بنا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ خلافت اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مشورہ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ مشورہ. تیسری چیز یہاں پر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے جو کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اب اللہ نے ان کو صرف اتنا کہا تھا کہ بھئی میں زمین پہ ایک مخلوق بنانا چاہ رہا ہوں جو میرے خلیفہ ہوں گے. تو فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ بھئی وہ زمین پہ فساد پھیلائیں گے، زمین کے اوپر خون بہائیں گے؟ غیب کا علم تو نہیں تھا فرشتوں کے پاس، یہ تو اللہ جانتے تھے، اللہ غیب کا علم رکھتے ہیں. تو فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ بھئی یہ مخلوق، یہ انسان زمین پر فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے اپنی مختلف آرائیں پیش کی ہیں. بعض نے یہ کہا ہے کہ اصل میں آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کے اوپر جنات کا دور تھا. ٹھیک ہے، تو جنات عام طور پہ آپس میں لڑا کرتے تھے اور اسی طریقے سے قتل و غارت اور فساد برپا کیا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے. ٹھیک ہے، یہ ابن کثیر نے جو تاریخ کی کتاب لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے ابن کثیر نے، اور معتبر کتاب ہے تاریخ کی. انہوں نے مطلب لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پہ جنات رہا کرتے تھے.
تو پھر انہوں نے جب زمین پہ فساد برپا کیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، پھر فرشتوں نے ان کو مار مار کے پہاڑوں کے اندر اور اس طرف آگے پیچھے کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کی تخلیق کی۔ تو ایک تو انہوں نے قیاس کیا کہ جیسے یہ جنات وغیرہ لڑتے جھگڑتے ہیں تو سیم یہی والا سین پھر آگے آ کے انسان بھی کریں گے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ان کے اوپر واضح کر دی تھی کہ اس ٹائپ کی مخلوق ہوگی، اس کے اندر یہ خواہشات ہوں گی، اس طرح کے وہ لوگ ہوں گے، تو وہ چیزیں پھر فرشتوں کے اوپر واضح ہو گئی۔ تو پھر یار اگر اس طریقے کی مخلوق ہوگی تو پھر زمین پہ ایک دوسرے کو ماریں گے، لڑائی جھگڑا یہ ساری چیزیں کریں گے، تو ان کو خود ڈائریکٹلی نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ معتبر رائے یہ ہے کہ انہوں نے جنات کے اوپر قیاس کر کے انسان کو یہ تب انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ٹھیک ہے، کہ آپ زمین پہ ایسی مخلوق بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو فساد پھیلائے گی۔ ہم تو آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، آپ کی حمد بیان کر رہے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں بنسبت اس کے جو تم جانتے ہو، یعنی تم سے زیادہ میں جاننے والا ہوں، تو اور ایسی چیزیں جاننے والا ہوں جن کا تم علم بھی نہیں رکھتے۔ تو آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ایک آیت تھی، آیت نمبر 30۔ کل انشاءاللہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ اور کچھ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ، ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔